رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو، صدقہ بیماریوں کو ٹالتا ہے۔ وضاحت: اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی روحانی تاثیر اور اس کی برکت کو بیان فرمایا ہے کہ صدقہ صرف مالی مدد نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ بھی ہے، کیونکہ جب بندہ خلوص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر فضل فرماتا ہے اور مصیبتوں کو اور بیماریوں کو دور کرنے کا سبب بنا دیتا ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ مومن کو بیماریوں اور تکلیفوں کے وقت صرف ظاہری علاج پر توجہ نہیں کرنی چاہیے بلکہ صدقات، دعا اور استغفار کا بھی اعتماد کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بیمار ہو تو وہ اپنے استطاعت کے مطابق کسی محتاج کی مدد کرے، کھانا کھلائے یا خیرات دے اور اللہ سے سفارش کی دعا کریں تو یہ عمل اس کے لیے برکت اور راحت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ صدقہ اللہ کی رضا حاصل کرنے اور مشکلات کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل صدقہ وہ ہے جو تم اس رشتہ دار کو دو جو تم سے دشمنی رکھتا ہو۔ حوالہ: اس حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی اعلیٰ ترین صورت کو بیان فرمایا ہے کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو ایسے رشتہ دار پر کیا جائے جو تم سے ناراض ہو یا دشمنی رکھتا ہو، کیونکہ اس میں نہ صرف مالی مدد شامل ہوتی ہے بلکہ صلہ رحمی، نفس کی اصلاح اور دلوں کو جوڑنے کی کوشش بھی شامل ہوتی ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ مومنوں کو چاہیے وہ رشتہ داری کو قائم رکھے اور دلوں کی دوری کو ختم کرنے کے لیے پہل کرے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی ناراض رشتہ دار کی مالی مدد کر دے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے تو اس کا یہ عمل نہ صرف صدقہ ہوگا بلکہ تعلقات کی بحالی کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ اسلام نفرت کو محبت میں بدلنے اور رشتوں کو جوڑنے کی تعلیم دیتا ہے، اور یہی عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان آدمی پر حکمران کی اطاعت لازمی ہے جب تک وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے۔ جب وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے دے تو پھر کوئی اطاعت نہیں۔ وضاحت: اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکمران کی اطاعت کا اصول واضح فرمایا ہے، یعنی مسلمان پر لازمی ہے کہ وہ حکمران کی بات مانے، لیکن یہ اطاعت اسی وقت تک ہے جب تک حکمران اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم نہ دے۔ اگر حکمران گناہ اور مصیبت کا حکم دے دے تو پھر مسلمان کے لیے اس میں اطاعت جائز نہیں۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام میں اطاعت بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کے تابع ہے، اور دین میں کسی بھی انسان کی بات اللہ کے حکم کے خلاف قبول نہیں کی جا سکتی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی حکمران عدل و خیر اور امن کے کاموں کا حکم دے تو اس کی اطاعت کی جائے گی، لیکن اگر وہ ظلم و حرام یا دین کے خلاف کام کا حکم دے تو مسلمان اس میں اطاعت نہیں کرے گا۔ یہ حدیث ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ اسلام عدل، حق اور اللہ کی فرمانبرداری کا دین ہے، اور ہر اطاعت کی بنیاد اللہ کی اطاعت ہے۔